علامہ نقہ نے خوبصورت جملہ کہا تاریخ بشری میں اور تاریخ انسانی میں علی وہ واحد حکمران ہیں جو یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ تخت سلطنت پست اور علی کی جوتی بلند. کیوں؟ کہ اس لیے کہ تخت سلطنت پر کبھی باطل کے پاؤں آئے اور کبھی حق کے پاؤں آئے، لیکن علی کی جوتی وہ مبارک جوتی ہے جس میں ہمیشہ حق کے پاؤں آئے. یہ علی ہیں جو فرما رہے ہیں کہ تمہاری اس خلافت کی قیمت اس پھٹی ہوئی جوتی سے بھی کمتر ہے. اگر میں اس خلافت کے ذریعے سے نظام عدل قائم نہ کر سکوں. خلافت کی اہمیت اس لیے، حکومت کی اہمیت اس لیے، ورنہ آئمہ نے کبھی حکومت برائے حکومت کو کوئی اہمیت نہیں دی. اور اب جبکہ اسلامی معاشرہ اتنے انحطاط، ذلت، زبوحالی، پستی اور خاری تک پہنچ چکا ہے کہ بنو ہاشم کے افراد جوان نماز کے بنیادی مسائل تک فراموش کر چکے ہیں. بنو امیہ کا یہ سیاہ اور تاریک دور اتنا کٹھن تھا کہ دیوار چین بن گئے مسلمانوں اور اسلام کے درمیان. ان حالات میں امام صادق کی امامت کا آغاز ہوا. کوئی خدا کا انکار کر رہا ہے، کوئی نبی کا انکار کر رہا ہے، کوئی امام کا انکار کر رہا ہے، کوئی آخرت کا انکار کر رہا ہے، کوئی دین کی مسلمات کا مذاق اڑا رہا ہے. ان حالات میں اپنے بابا کے چھوڑے ہوئے 5 سے 7 شاگردوں سے وہ مسند سجائی اور اپنے سلسلہ امامت کا آغاز کیا. اور پھر کہاں تک پہنچے، لیکن میں تمہیداً جب امام کی امامت کا آغاز ہوا، جیسی درس میں بیٹھے ہوتے تھے بھی کوئی آ جاتا، کوئی خدا کا انکار کرتا، حتیٰ کوئی خود خدائی کا دعویٰ کرتا. یہاں تک کہ آپ کو بتایا گیا ابن درہم یہ ایک ملحد تھا جس نے خود خدائی کا دعویٰ کیا. امام کو پتہ چلا کہ خود کو خدا کہتے ہیں، لوگوں نے اس کی پرستی شروع کر دی. پوچھا کیوں اس کو لوگ خدا ماننا شروع ہوئے؟ کہا کہ پانی اور مٹی سے کچھ اس طرح سے آمیزش سے ان کو ملاتا ہے تو حشرات الارض پیدا ہو جاتے ہیں. تو کہتے ہیں میں ان کا خالق ہوں، تو چونکہ خالق ہوں اس لیے خدا ہوں. تو امام نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ مجھے اس کے پاس لے چلے. گئے، پہنچے، کہا ابو شاکر ابن درہم، میں نے سنا کہ تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے. کہاں؟ کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں خلق کرتا ہوں، عدم سے وجود دیتا ہوں. کہ دکھاؤ کیسے خلق کرتے ہو. اس نے پانی مٹی کو خاص ترتیب اور ترکیب سے ملایا، وہ کچھ فاصلے کے بعد، کچھ وقت کے بعد اس سے حشرات الارض رینگنا شروع ہو گئے. کہ بتائیں کون ہے ان کا خالق؟ کس نے خلق کیا؟ اگر میں ان کا خالق ہوں تو کیا میں خدا نہیں ہوں؟ امام نے فرمایا اچھا تو خالق ہے؟ کہا میں خالق ہوں. فرمایا اگر تو خالق ہے تو بتا یہ جو حشرات الارض ہیں ان کی تعداد کیا ہے؟ کہ نہیں یہ تو نہیں پتا. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ ان میں سے مذکر کتنے، مؤنث کتنے؟ کہ یہ بھی نہیں پتا. کہا اچھا ایک کام کرو کہ ان میں سے جن کا رخ مشرق کی طرف ہے ان سے کو مغرب کی طرف چل پڑے، جن کا رخ مغرب کی طرف ہے ان سے کو مشرق کی طرف چل پڑے. تو یہ تو میں نہیں کر سکتا. امام نے فرمایا نہ تمہیں ان کی تعداد پتا ہے، نہ تمہیں ان کی جنس پتا ہے، نہ تمہارا کوئی حکم ماننے کے لیے تیار ہے، پھر خالی خدائی کا دعویٰ لے کے بیٹھے ہو. میں جعفر صادق خدا نہیں، خدا کا عبد ہوں، بندہ ہوں، اور مجھے اس کی بندگی پر افتخار ہے. میں تمہیں بتا رہا ہوں ان کی تعداد یہ ہے، ان میں سے نر اتنے ہیں، مادہ اتنے ہیں. اور ابھی میں نے حکم دوں گا مشرق والے مغرب کی طرف چلیں گے، مغرب والے مشرق کی طرف. ابھی امام کی زبان سے یہ کلمات جاری ہو رہے تھے کہ ان حشرات الارض کا رخ بدل گیا. مشرق والے مغرب کی طرف چل پڑے، مغرب والے مشرق کی طرف چل پڑے. اور امام نے فرمایا اگر ان حشرات الارض کو بھی زبان مل جائے تو یہ اپنی زبان سے تمہیں پکار پکار کے کہیں گے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے جو معبود ہے، اس کی عبادت لازم ہے. یہاں تک کہ اسی طرح سے ایک شخص آیا جس کا نام تھا ابو شاکر دیسانی. آپ دیکھیں کیا سلیقہ ہے، کیا اسلوب ہے سمجھانے کا. یہ اپنے بچے کے ہمراہ آیا، امام کے درس کے وسط میں پڑھا رہے تھے شاگردوں کو، اور کہا ہے جعفر صادق کیا ان جہلا کو پڑھا رہے ہیں، مجھ سے بات کریں تو مانوں. امام نے فرمایا بتاؤ کیا بات ہے. کہا آپ جس خدا کی باتیں کرتے ہیں پہلے اس خدا کا وجود تو ثابت کریں. اب دیکھیں کس شخص سے کیا بات کرنی ہے. یہ
یہ پرندوں کا کاروبار کرتا تھا اور اس کا بچہ بھی اس کے ہمراہ تھا، اور کبھی جیسے آج کل کوئی بچے ہاتھ میں گیند اٹھا لیتے ہیں تو اس کے بچے نے مرغی کا ایک انڈا اٹھایا ہوا ہاتھ میں اور اسے کھیل رہا تھا امام کے سامنے، باپ کے ساتھ آ گیا تھا، گودی میں بیٹھا انڈے سے کھیل رہا ہے، اور یہ اب خدا کا انکار کر رہا ہے اور امام سے کہہ رہے ثابت کریں خدا کا وجود۔ تو امام نے کہاں سے بات شروع کی؟ فرمایا اچھا ابو شاکر دیسانی یہ بتاؤ تم نے ایک ایسا قلعہ دیکھا ہے کہ جس کے چاروں دروازے سارے دروازے بند ہو، کوئی دروازہ نہ ہو، اور اس قلعے کے اندر دو دریا بہتے ہوں، ایک زرد ایک سفید، اور ان دو دریاؤں کے درمیان کوئی دیوار بھی نہ ہو، رکاوٹ بھی نہ ہو، اس کے باوجود وہ زرد اور سفید دریا آپس میں مخلوط نہ ہو، اور اب جبکہ وہ قلعہ چاروں طرف سے بند ہے، اس کا کوئی دروازہ نہیں، ایک دن اسی بند قلعے کے اندر سے زندہ جیتی جاگتی مخلوق باہر آ جائے۔ کہ میں نے تو ایسا قلعہ آج تک نہ دیکھا نہ سنا۔ امام نے فرمایا چشم بصیرت چاہیے، دیکھنے والی آنکھ چاہیے، ذرا اپنے بچے کے ہاتھ میں انڈا موجود اٹھا کر دیکھ، وہ کون سی ذات ہے جو ان دو پانیوں کو آپس میں ملنے نہیں دیتی، اور وہ کون سی ذات ہے جو اسی کے اندر سے زندہ جیتی جاگتی مخلوق کو باہر لے کے آتی ہے۔ بے ساختہ اس کی زبان سے ادا ہوا فرزند رسول وہی خدا ہے، یہاں شہادتین کا اقرار کیا چلا گیا۔ اس طرح سے لمحوں میں گنے کی زیادہ